باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام قرآن مبارک میں اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے محاضرات شرح اور تحلیل ہے، ڈسکشن ہے اس درس، اس محاضرے کے بارے میں، اس لیکچر کے بارے میں جو مرجع کبیر آقائے سید صادق شیرازی حفظہ اللہ نے اپنے مکتب قم کے اندر سالانہ ایک پروگرام جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ہوتا ہے، اس کی ایک تحلیل مختلف قسطوں میں آپ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور یہ پروگرام چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے دن 10 ماہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ ان ایام میں عشرہ نہیں تو کم از کم 5 مجالس، 5 مجلسیں، 2، 1، 3 جتنا پاسبل ہے، اس طرح کی بڑی پرسنالٹیز جو گزری ہیں تاریخ اسلام میں، جن کا اسلام اور انسانیت پہ احسان ہے، ضرور ان شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی سیرت سے استفادہ کے لیے، قرب الہی کے لیے، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں جہاں پاسبل ہے مجالس برپا کی جائیں، میڈیا پہ پروگرامز کیے جائیں۔ یہ ان ہستیوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو چونکہ یہ محسنہ اسلام ہے، محسنہ انسانیت ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا سیف علی و مال خدیجہ ما قام الاسلام، کہ اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ تو یہاں چونکہ ہمارا یہ حلقہ، یہ قسط جناب سیدہ کے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام قرآن کی نگاہ میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو غنی مطلق ہے، خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، کہ آپ سب لوگ اللہ کے محتاج ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، غنی مطلق ہے، کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں۔ وہ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگاتا ہے تو جس مخلوق کے ذمے کچھ بھی لگایا جا رہا ہے خدا کی طرف سے، اس مخلوق کے لیے یہ شرف ہے۔ اگر کسی کو اپنا نبی بنا رہا ہے، اپنے نبی کا وصی بنا رہا ہے، تو اس مخلوق کے لیے شرف ہے کہ اللہ نے اسے یہ عظمت، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ عزت، یہ شرف عطا کی ہے۔ اسی طرح باقی عام انسان جو ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذمے کوئی کام لگا رہا ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، جو بھی کوالٹیز ہیں جو خدا چاہتا ہے بندے سے، تو یہ اس بندے کے لیے شرف ہے کہ اللہ نے ہم سے طلب کیا ہے۔ اللہ جو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، کسی چیز میں، اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر وہ رکھتے ہوئے ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں عزت دینا چاہتا ہے،
ہمیں کمال دینا چاہتا ہے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں دینا چاہتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس ظرف میں ہیں، کس مقام پہ ہیں، کتنی بلندیاں ہم چاہتے ہیں۔ لہذا وہ خود جو غنی ہے وہ چاہتا تو اپنے نبی کو غنی کر دیتا، وہ اپنے نبی کو غنی کر دیتا اپنے خزانوں سے، جیسے کہ بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا فَعَجُوا يَوْمًا فَأَصْبِرْ کہ ایک دن میں روزہ رکھوں گا اور صبر کا اجر پاؤں گا، ایک دن سیر ہو کے کھاؤں گا فَأَشْكُرَ اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یعنی دونوں سیرتیں آپ چھوڑنا چاہتے تھے۔ اگر ساری دنیا کا مال لے لیتے تو غنی مطلق ہو جاتے، لیکن رسول خدا غنی ہو جاتے، یعنی تمام کائنات سے سب سے زیادہ خدا کے بعد مخلوق میں غنی ہو جاتے، لیکن اللہ نے چاہا کہ جناب خدیجہ کے مال سے رسول خدا کو غنی کیا جائے، اس لیے آیت میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ ہم نے آپ کو محتاج پایا اور جناب خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ یہ مفسرین نے اس بات کو لکھا اس آیت کے ضمن میں، اور اس کا مطلب یہ ہے جناب خدیجہ کا مال اتنا پاکیزہ تھا، اس قابل تھا، اس اخلاص پہ مبنی تھا کہ وہ دین کے کام آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے خدا کہ انسان اگر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، تو وہ خدا کی رضا میں کام آ سکتی ہے، ورنہ وہ کسی کام کی نہیں، بلکہ اس پہ حساب و کتاب ہوگا جس مال کو خدا کی طاعت میں خرچ نہیں کیا گیا۔ لہذا اس مقام پہ انشاءاللہ ہم آئندہ قسط میں مزید کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔